ایسے تو صبح سے ہی آپ مجھے سن رہے ہیں اور داد پیش کرتی ہوں آپ سبھی کی. میری جو بات تھی آپ نے وہ بات رکھی اور پورے صبر کے ساتھ میں آپ نے اپنا وعدہ نبھایا ہے کہ آپ 6 بجے تک اگر کہا جائے تو 6 بجے تک آپ بیٹھیں گے. بہت بڑی بات ہے. زوردار تالیاں آپ اپنے لیے بجائے کہ بنا کھانا پینا کھائے آپ یہیں پہ ایسے بیٹھے ہیں. اسی لیے ہم بھی یہیں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے سے ہم ملیں گے نہیں. شکایت سرکار سے ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے وجود کو ختم کرنے کی بہت ساری کوششیں ہیں. بہت ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے, نفرت کے زہر کو گھولا جا رہا ہے, ہر طریقے سے جو ہے نام بدنام کیا جا رہا ہے, ہمارے مانسک منوبل کو توڑا جا رہا ہے. یہ سبھی باتیں صحیح ہے اور ہو رہا ہے, پر کہیں نہ کہیں پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں ہماری طرف ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ان کو اتنی طاقت کس نے دے دی اور ہم اتنے کمزور کیسے ہو گئے. آج ہم ریزرویشن کی مانگ کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ آج مہاراشٹر میں جہاں 11% مسلمان ہیں اس میں 60% مسلمان غریبی ریکھا کے نیچے ہیں. جہاں اس کی ذمہ داری سرکار پہ جاتی ہے وہیں ایک ذمہ داری ہم پر بھی اٹھ کر آتی ہے کہ ہم سو رہے تھے, کیا ہمیں اتنا وقت لگ گیا یہ سوچ کر کہ ہمیں ریزرویشن ملنا چاہیے. 6 کمیشن کی رپورٹ آ جاتی ہے اور یہ سجھاؤ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے کیونکہ ہم اسی دیش کے واسی ہیں, پر اس سے پہلے کیا ہم نے خود کو اتنا سجایا, اتنا سنوارا, اتنا خود مختار کیا کہ ہم کھڑے ہو کر سرکار سے اپنا حق مانگ سکے. آج کوئی نہیں ہے ہماری رہنمائی کے لیے. ہم مراٹھا آرکشن کی دہائی دے رہے ہیں, ایک جرانگے پاٹل کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے 2 لاکھ لوگ نکل جاتے ہیں, پر مسلمان کھڑا ہوتا ہے. ابھی دیکھ لیجئے آپ اسمبلی چناؤ کا, اگر ایک ٹکٹ بھی مسلمان کو ملتا ہے کسی بھی پارٹی سے, اسی کا ووٹ کاٹنے کے لیے 4 مسلمان پھر کھڑے ہو جائیں گے. کوئی اور دشمن نہیں ہے ہمارا, ہم ہی اپنے دشمن بنے بیٹھے. اور یہی بات کے لیے میں رکی ہوئی تھی کہ مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ اپنی اندر کی دشمنی کو ختم کر دو, اپنے اندر کی دوریوں کو ختم کر دو. آج جو ہم ایک نہیں ہو پائے ہیں, ایک چھت کے نیچے نہیں آ پائے, تو ہماری آواز صدر تک پہنچانے کے لیے کوئی نہیں آیا. بھلے چاہے آج 24 MP آ چکے ہیں چن کر مسلمان, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ 1952 میں بھی 24 MP تھے, آج 2024 میں بھی 24 MP ہے. کیا یہی منظر رہ گیا ہے ہمارے لیے؟ سیاسی رہنمائی نہیں ہے. تعلیم میں دیکھو تو پیچھے ہیں ایک دم. کہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے, 1-2 دن کا ہم جو ہے کہیں نہ کہیں مون رکھ لیتے, کہیں نہ کہیں ماتم منا لیتے, پھر اپنی وہی حساب کتاب میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی بدلاؤ نہیں چاہیے. اورنگ آباد کے ایک کانفرنس میں میں نے کسی جناب سے یہ سنا تھا کہ مسلمان کا حال یہ ہے کہ صبح جوش, دوپہر میں گوش اور رات کو مدہوش. واقعی یہی حال ہو رہ گیا ہمارا کہ ہم مدہوش ہو جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے. اب بھی اگر ہم نہیں آگے اپنے آپ کو کر پائے, اب بھی اگر ہم اپنے راستوں کو کھلا نہیں کر پائے, اگر اب بھی ہم نے اپنے آنے والے جو نسلیں ہیں ان کا نہیں سوچ پائے, تو میں سمجھتی ہوں پھر ہمیں خاموش رہ کر ان لاشوں کو اٹھانا پڑے گا جو کبھی موب لنچنگ کا شکار بنیں گے, جو کبھی دنگوں کا شکار بنیں گے, جو کبھی سیاسی سازشوں کا شکار بنیں گے. ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا, ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے, ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. یہی ذہنیت اگر رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا, نہ کوئی عبدالکلام ہوگا. اپنی آوازوں کو بلند کرنا سیکھو. یہ یاد رکھو کہ پتھریلے یا پتھر بھرے راستوں میں ایک صحیح جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے, لیکن ایک اچھے جوتے میں ایک کنکر بھی آ جائے تو راستہ کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, چلنا مشکل ہو جائے گا. آج ہم نے پتھر پہ پتھر رکھ لیے اپنے جوتوں میں, ہمارا چلنا مشکل ہے. چلنا مشکل ہے, اسی لیے دوڑ نہیں پا رہی, اسی لیے ہماری دوڑ دلی تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, اسی لیے ہماری آواز دلی تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور کہیں نہ کہیں ہماری خود ہی میں کمی ہے, ہمارے خود میں کمی ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. ہم گنہگار بندوں نے خدا کو راضی کرنا تو چھوڑو, ایک سیاسی پارٹی کو بھی ہم راضی نہیں کر پاتے کہ مسلم جو پرتیندھی ہیں ان کو زیادہ ٹکٹ دیجیے, یہ بھی نہیں کر پاتے. بس کہیں نہ کہیں جو خامی ہے ہماری ہی کوششوں میں ہے. اب بھی جو ہے اگر ہم نہیں سمجھے اس باتوں کو
تو ہم نہ ریزرویشن لے پائیں گے، نہ ایجوکیشن میں آگے بڑھ پائیں گے، نہ سنرکشن کے لیے کوئی ہمارے لیے آئے گا۔ پر یہ سب ممکن ہے، یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہوگا۔ اگر آج بھی یہاں سے 20 لوگ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ نہیں ہم آپ کے آندولن میں آپ کے ساتھ ہیں، تو میں سمجھتی ہوں آج کی یہ بیٹھک جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ کون کہتا ہے کہ آسماں میں سوراخ نہیں ہوتا؟ کوئی طبیعت کا پتھر تو اچھالو یارو۔ اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔